جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اسی دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، میری اولاد اور احباب، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو اور ہماری تنہائی و بے کسی پر رحم کرو۔ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے، اس کی رسائی لامکاں تک ہوتی ہے، اور اس سے کائنات کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جو زیادہ سوتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحم، کرم، فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ مرد کو چھوڑنے سے بہتر ہے تم اس کو سکھاؤ کہ تمہیں کیسا مرد پسند ہے، اسے بتاؤ کہ مجھے تمہاری طرف سے دی ہوئی عزت پسند ہے، اسے بتاؤ کہ میں تمہاری دولت پہ نہیں مرتی، اسے بتاؤ کہ وہ غصے میں بھی لفظوں کا خیال رکھے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ مرد خود کو نہیں بدلتا تو تم پر فرض ہے کہ تم اپنا راستہ بدل لو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتی تو شیطان اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ بے روزگاری اور بیماری کیوں آتی ہے؟ مہمان کو حقارت سے دیکھنا، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا، بغیر بسم اللہ کے کھانا، کھڑے ہو کر کھانا، جوتے پہن کر کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، ننگے سر کھانا، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، نماز قضا کرنا، بزرگوں کے آگے چلنا، دروازے پہ بیٹھنے کی عادت، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اولاد کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، صبح کے وقت سونا، مغرب کے بعد سونا، شکستہ کنگھا استعمال کرنا، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، بیت الخلاء میں تھوکنا، اہل و عیال سے لڑتے رہنا، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر نہانا، فقیر کو جھڑکنا، گانے بجانے میں دل لگانا۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر
اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں سب کی جھولیاں اپنائیت، خلوص اور محبت سے بھری ہوئی ہوں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ محبوب خدا بننے کا سبب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محبوب خدا اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نواز مومن کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص بھی ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے تو وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہوگا۔ تقرب کے لحاظ سے اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی حجاب و پردہ نہیں ہوگا۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھیڑیں مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ سستی اور افسردگی نقصان دہ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے فرزند، سستی اور رنجیدگی سے بچو، کیونکہ یہ دونوں ہر شر کی بنیاد ہیں۔ اگر سستی کرو گے تو کبھی کوئی فرض ادا نہیں کر سکو گے، اور اگر رنجیدگی کی عادت اپناؤ گے تو کسی بھی حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اے انسان، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ۔ تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا فائدہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے قبل ہاتھ دھونے سے فکر دور ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے غم دور ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک شخص نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے ہاتھ دھونے میں ہمارا فائدہ ہے اور بعد میں ہاتھ دھونے میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن اگر تم نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ میں یہ سیکھنا شروع کر رہا ہوں۔ مجھے ہر اس چیز پر رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے صرف سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے جانے دو اور اپنا سکون برقرار رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے،
کبھی قسمت سے تو کبھی لوگوں کے بدلتے ہوئے انداز سے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں مومن کی نجات ہے۔ 1، لوگوں کی غیبت و چغل خوری سے زبان کو بچانا۔ 2، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنا جو دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں۔ 3، اور اپنی غلطیوں پر پریشان رہنا اور گریہ کرنا۔ میں ماضی کے صفحات کو طے کرتی جاتی ہوں، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ دیتی ہوں کہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جاؤں۔